السلام علیکم دوستوں، آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے، جس جاں باز اور نڈر سپہ سالار کی بات کریں گے، ان کا نام ہے رکن الدین بیبرس۔ یہ وہ مسلم سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے ہلاکو خان، جو کہ پوری اسلامی دنیا کو تہس نہس کر چکا تھا اور بغداد میں خلیفہ کو بھی قتل کر چکا تھا، اور اب اس کی نظر مصر میں اسلامی حکومت پہ، جو مملوکوں کی اسلامی حکومت تھی، اس پہ تھی۔ ہلاکو خان جو چنگیز خان کے پوتے تھے، انہوں نے منگول سلطنت کو وسعت دینے کے لیے مغربی ایشیا پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کا مقصد اسلامی دنیا کے طاقتور مراکز کو زیر کرنا تھا، جس میں بغداد، شام اور مصر شامل تھے۔ ہلاکو خان کی فوجوں نے 1258 میں بغداد کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا اور خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ ہلاکو خان مصر کو فتح کر کے اپنی سلطنت کی حدود کو مزید بڑھانا چاہتا تھا۔ مصر میں مملوک حکومت قائم تھی، جو اس وقت اسلامی دنیا میں ایک مضبوط طاقت سمجھی جاتی تھی، اور اسی کے بادشاہ سلطان بیبرک تھے۔ ہلاکو خان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مملوکوں کی جو حکومت ہے مصر میں، اس کو ختم کر دے اور اس کو تہس نہس کر دے، کیونکہ آگے جا کے جو ممالک ہلاکو خان نے مسلمانوں کے قبضہ کیے ہوئے تھے، ان میں مزاحمت برپا ہو سکتی تھی یا برپا کرنے میں مدد کر سکتا تھا مصر۔ سلطان بیبرس مملوک سلطنت کا حکمران، ایک ماہر جنگجو اور قابل رہنما تھا۔ ہلاکو خان کے حملے کے وقت بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کیا۔ 1260 میں عین جالوت کی جنگ میں مملوک فوج نے منگولوں کو شکست دی، جس کے نتیجے میں ہلاکو خان کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ مصر میں حملے کے بعد ہلاکو خان کی فوجیں پسپا ہو گئیں اور منگولوں کی پیش قدمی رک گئی۔ یہ مملوک سلطنت کی ایک بڑی کامیابی تھی، اور اس نے ان منگولوں کو، جو آدھی سے زیادہ مسلم مملکتوں کو رونقتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے بغداد پہ قبضہ کر کے ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ یہ مملوک سلطنت کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس نے منگولوں کے خطرے کو ختم کرتے ہوئے سلطان بیبرس کو اسلامی دنیا کا ہیرو بنا دیا، اور وہ منگولوں کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گئے۔ سلطان بیبرس ایک تجربہ کار جنگجو اور ماہر حکمت عملی دینے والے حکمران تھے۔ انہوں نے عین جالوت کی جنگ میں منگول فوج کو شکست دینے کے لیے بڑی چالاکی سے اپنے دستوں کو منظم کیا۔ اس کی فوج نے منگولوں کے خلاف ایک مؤثر حملہ کیا، جس نے منگول فوج کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ منگولوں کی فوج تعداد میں اور ہتھیاروں کے لحاظ سے مملوکوں کی فوج کے مقابلے میں بہت بڑی تھی۔ تو ان کو دوستوں بالکل ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ یہ ہم سے لڑنے کے لیے اچانک ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ سلطان بیبرس نے عین جالوت کے میدان کی جغرافیائی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ منگولوں کی فوج کو کھلے میدانوں میں لڑنے کی عادت تھی، جبکہ عین جالوت کا مقام پہاڑوں اور نشیبی علاقوں پر مشتمل تھا، جو مملوک فوج کے حق میں گیا۔ دوستو، سلطان بیبرس نے جنگ کے دوران منگولوں پر اچانک حملے کی اسٹریٹجی اپنائی، جو ان کے لیے بہت ہی اچنبھے کی بات تھی، اور سرپرائز کیا انہوں نے، کیونکہ ان کو کبھی بھی عادت نہیں تھی کہ سامنے والی فوج ان پہ حملہ کرے، بلکہ جتنے بھی مسلمان حکومتوں نے ہلاکو خان کی فوجوں سے مقابلہ کیا، وہ قلعے میں بند ہو کے کیا، چھپ کے کیا، جبکہ مصر کے جو مملوک تھے، سلطان بیبرس جن کے سپہ سالار تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے قلعے سے نکل کے جو ہلاکو خان کی جو فوج تھی، جو کہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھی، پر حملہ کر دیا، جو کہ ہلاکو خان کی فوج کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی۔
سلطان بیبرس کی بہترین حکمت عملی، منظم فوج اور منگولوں کی تقسیم قیادت کی کمی نے عین جالوت کی جنگ میں مملوکوں کی فتح کو ممکن بنایا۔ یہ منگولوں کی مسلم دنیا میں پیش قدمی کو روکنے کا اہم موڑ ثابت ہوئی اور اسلامی دنیا میں مملوک سلطنت کی حیثیت کو مضبوط کیا اور منگولوں کی فوجی طاقت کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اور اسی شکست کے بعد ہلاکو خان بیمار رہنے لگا، جو اس کی موت کا سبب بنا۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آئندہ ہم کس ٹاپک پہ ویڈیو ڈالیں۔ شکریہ۔